کریں کہ اس کو جو ہے نا لکھ دیں کچھ ایسا ایکسٹرا، یہ نہیں کہ وہ بہت ہی فیئر قسم کے ہیں اور بالکل انصاف والے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے کاتبین کے علاوہ دوسرے فرشتے مراد ہیں جو آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں اور بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سورہ رعد میں فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اور فرمایا اور اس کے جو ہے پہرے دار ہیں جو تمہارے آگے پیچھے ہر طرف پہرا دیتے ہیں اللہ کے، اور فرمایا وَيَحْفَظُونَهُ، اور وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو دیکھا کہ کتنے حادثات سے کتنی چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں، تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ جو کیونکہ اس کے پہرے دار جو اس نے ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں نا، محافظ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، فرمایا کہ یہ بے شک محافظ اور پروٹیکٹ کرنے والے اینجل جو ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، اور ایک حفاظت والا فرشتہ جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک فرشتہ اناؤنس کرتا ہے کہ بھائی تیرے لیے بشارت ہے کہ اب تیری حفاظت کے لیے اللہ نے اپوائنٹڈ کر دیا ایک فرشتہ، یہ اب جتنی دیر یہ گھر واپس نہیں نہ آ جاتا اس کی حفاظت کرتا رہتا۔ تو کتنی ایزی ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت لینا ہے۔ تو اس لیے آپ کو فرشتے کی بھی ہر وقت سنگت مل گئی۔ تو ہم آج کتنے لوگ ہیں کہ ابھی جو مسجد میں آنے والے ہیں، ہم میں سے سوچے کہ کتنے لوگوں نے یہ پڑھا ہے گھر سے نکلتے ہوئے، کتنا ایزی ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ہے۔ اور اسی طرح جب گھر بھی جائیں تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو نہیں پڑھتا بسم اللہ ولجنا بسم اللہ وخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور سلام نہیں کرتا گھر میں داخل ہوتے، تو وہ شیطان کہتا ہے واہ بھائی واہ، آج تو اس گھر کے اندر جو ہے وہ موج لگ گئی کہ یہاں پہ ہوٹل مل گیا نا رہنے کے لیے ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگتا ہے تو نہیں پڑھتا بسم اللہ وعلی برکات اللہ، تو وہ کہتا ہے واہ، یہاں تو بھئی آج کھانے کا بھی انتظام ہے، صرف رہنے کا ہی نہیں، یہاں تو جناب کھانے کا بھی انتظام ہے۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور نہیں پڑھتا اللہم جنب شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا، تو وہ کہتا ہوا یہاں تو یہ بھی موج لگ گئے بھائی، تو وہ اس کے اندر بھی انوالو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھو کہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی لوگوں کو ہے، وہ اس کے باوجود جو ہے نا ادھر ادھر نظریں پھرتی رہتی ہیں، غلط کام ہوتے رہتے ہیں، پھر اس عورت کو بھی نہیں سیٹسفیکشن ہوتی، مرد کو بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ کبھی نہ بھولیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اپنی زبان میں کہہ لیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان مردود سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے تو ساری لینگویج پیدا کی ہے نا، جب تک نہیں آتی اور عربی میں یاد کریں گے حدیث کی برکت ہوگی، پھر تو نور علی نور ہے، لیکن جب تک نہیں آتی اس وقت تک ایسے ہی رہے۔ اور جب بھی کوئی دعا یاد آ جائے، جیسے ابھی آئے مسجد میں آپ بھول گئے تھے اعتکاف کی نیت وغیرہ بھول گئے، دیکھو نا میں آپ کو پہلے بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب بھئی ہم نے اگر نیت نہیں کی، انما الاعمال بالنیات، حضور نے فرمایا کہ نیتوں کا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ڈیڈز ڈیپینڈ اپان انٹینشن۔ تو بھئی اگر ہم نے نہیں کی تو جس وقت بھی یاد آ جائے ابھی کہہ لیں نویت الاعتکاف للہ ما دمت فی ھذا المسجد، کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک بھی اس مسجد میں ہوں گا۔ جہاں پہ بھی جائیں یہ کہہ لیں کہ یا اللہ جتنی دیر میں اس مسجد میں ہوں گا میں نے اعتکاف کی نیت کر لیا آپ کی ذات کی خاطر، کہ نہ کہ کوئی دکھلاوے کی خاطر، نہ دنیا کے فائدے کی خاطر، تو میں کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو جو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے محافظ اور کرامن کاتبین ہیں۔ تو کرامن کاتبین تو وہ ہے نا کہ جو آپ کے حسنات اور سیئات لکھتے ہیں، نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، آپ کے تمام اقوال اور احوال کے بارے میں، اعمال کے بارے میں لکھتے ہیں، چاہے اعمال صالحہ ہوں یا
بد ہوں ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اوپر تمہارے قائم ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حضرت معاذ بن جبل، آپ دیکھیں کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کون ہے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے اپنی زندگی مبارک میں بھیجا، اور کون ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ وہ ہے جو قیامت کے روز جس کے ہاتھ میں میرے علماء کا جھنڈا ہوگا، کہ اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اے معاذ کیا میں تجھے پورے دین کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا زبان کو پکڑ کے کف ھذا، کہ اس کی حفاظت کرنا ہے، جو اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، تو یہ پورے دین کا نچوڑ ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے آج تک پچھتاوا نہیں ہوا جب میں خاموش رہا، لیکن جب بھی بولا ہوں اس کا ضرور پچھتاوا ہوا کہ کاش میں نہ بولتا۔ کہ یہ زبان جو ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے کس وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا کہ اس کی وجہ سے، اور فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی جو ہے گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے، کہ یعنی آپ اگر اس زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے حفاظت کی ذمہ داری دو تمام میل اور فیمیل، تو میں تمہیں جنت کی جو ہے ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ انسان کی ہر قول جو ہے یا اس کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے یا جہنم کی طرف۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک فَلْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، جب کہے تو کوئی اچھی بات کہے، کوئی قرآن کی، کوئی حدیث کی، کوئی یا کسی کے دل کو خوش کرنے کی، یا اچھے کام کی، یا نصیحت کرنے کی، امر بالمعروف ہو و نہی عن المنکر ہو، یا أَوْ لِيَسْكُتْ، یا پھر خاموش رہے۔ اسی لیے اللہ پاک کی ذات پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی کسی بات کا تلفظ کرتا ہے اس کے پاس نگران موجود ہوتے ہیں، کہ جب بھی انسان کوئی بات جو ہے اپنے زبان سے نکالتا ہے تو اس کے اوپر فوراً وہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں اس کا وہ قول فوراً جو ہے لکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو عقل مند انسان ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور فرمایا جو بے وقوف ہے پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے، اور کئی تو اس سے بھی گزرے ہوتے ہیں کہ وہ بول کے بھی نہیں سوچتے کہ کیا بولا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت۔ زبان میں ہڈی تو نہیں ہوتی لیکن ہڈیاں تڑوا دیتی ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، کتنی زبردست بات ہے کہ ہڈی تو نہیں ہوتی لیکن ہڈیاں تڑوا دیتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بزرگ کہ بھائی تلوار کا وار جو ہے نا جسم پہ ہوتا ہے، لیکن زبان کا وار بندے کے دل پہ ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھو کہ جو کوئی آپ کے دل کو اوپر وار کر دے گا وہ آپ کو نہیں بھولتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا وار دل پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق دے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اب کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو انشاءاللہ باقی جو ہے اس آیت تک، اچھا اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں آگے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلَنَا، اور فرمایا جب تم سے کسی کی کو موت آ جاتی ہے تو اس کو ہمارے فرشتے جو ہے قبض کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ فرمایا رسولنا، رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول۔ تو یہاں پہ بہت ساروں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ ملک الموت اور ان کے ایوان اور ان کے مددگار دوسرے فرشتے جو جانیں نکالتے ہیں، یعنی ملک الموت تو جو ہے نا ان کے چیف ہے نا، تو ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی چیف ہے۔ تو باقی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ملک الموت اور ان کے ایوان جو ہیں، ان کے جو ہے ہیلپر جو ہیں، سپورٹر جو ہیں، جو ساتھ کام کراتے ہیں، ان کو اوروں کی جانیں قبض کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ بالکل کوتاہی نہیں کرتے، کہ یہ نہیں کہ جانا اس نے تھا غلطی سے دوسرے کو پکڑ لیا ہے، یا ابھی ایک منٹ
मोहलत दे दी या इसमें कोताही नहीं करते कि भाई ये बंदा पसंद है तो इसको थोड़ी देर और मोहलत दे दो, ये ना पसंद है इसको जल्दी पकड़ दो, हैं। तो जो अल्लाह ताला ने लौह महफूज में लिखा है उसके मुताबिक ही वो जो है इंसानों की उसी वक़्त पर जान ले लेते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमें मौत से पहले पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए और मौत की सख्ती से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें मौत के वक़्त कलमा शहादत नसीब फरमाए और अपने महबूब के शहर मदीना पाक में मौत नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमाए। और जो आप इतनी मेहनत करके इतनी दूर करीब से चल के आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब का आना कबूल व मंजूर फरमाए और आपके अल्लाह ताला इस कुरान पाक को हमारे लिए दुनिया के अंदर भी हदायत का ज़रिया बनाए, कब्र में नूर का ज़रिया बनाए, और क़यामत के रोज़ इस कुरान को हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा है कि शाफ़ी बनाए और पुल असरात से गुज़रने के ऊपर लाइट का ज़रिया बनाए और जन्नत में हमारे लिए ऊंचे दर्जात का ज़रिया बनाए। और जिस मोहब्बत प्यार से ये शफीक साहब माशाल्लाह इतनी मेहनत से ये सारा करते हैं, अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब इनको भी अता फ़रमाए। और जिस मोहब्बत प्यार से ये खाना जो है बना के लाते हैं, अरशद साहब भी और राना साहब भी जो है मीठा बना के लाए हैं, और अमजद साहब भी, और जितने भी हजरात शेख साहब और सारे, अब मुझे आप सब का जो है वो नाम भी नहीं, तो इसी तरह फ़ारूक साहब जो हैं माशाल्लाह इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ, हमने उसकी जो है वो दालें उन्होंने ला के रखी हैं, वो सारी जो है अब भी आज भी बना के लाएंगे जो फ़िश और वो, तो अल्लाह ताला इनको भी इसका सवाब अता फ़रमाए। और जो जो आपकी हाजात हैं अल्लाह ताला इस फाइनेंशियली फ़िज़िकली और घर को अल्लाह के आबाद करने वाले जो हैं आपके दिलों को अल्लाह ताला आबाद फरमाए और इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए। अब जो है आप कोई सवाल जवाब हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी अच्छा जी हाँ माशाल्लाह। इमरान साहब पूछ रहे हैं कि अगर कोई बंदा मसबूक कहते हैं, इसको कहते हैं बाद में आके मिलने वाले को, तो अगर जैसे आप आए तो आपने देखा कि इमाम जो है वो सजदे में है, तो अगर आप इसमें सजदे में आके मिल भी जाएं तो आपकी जो है वो रकत नहीं होगी। रकत उसी वक्त होगी जब आप आएँ तो लोग जैसे अभी वो रुकू में गए हैं, ठीक है ना, तो आपने आते ही जब तकबीर तहरीमा कह के तो चाहे एक 10 सेकंड के लिए खड़े ज़रूर होना है, क्योंकि क़याम उसमें फ़र्ज़ है ना। तो 6 चीज़ें जो मैं बताई थी कि ये फ़र्ज़ हैं, तकबीर तहरीमा, क़याम, क़रात, रुकू, सुजूद, तशहुद है, ये पढ़ना जो है ये फ़र्ज़ है। इनमें से कोई चीज़ मिस हो जाए तो हाँ नहीं, ये मिस हो जाए तो सजदा साहब नहीं, नमाज बातिल हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तो जैसे इन तुरक़ात भी मुकम्मल इसी से होती है कि ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो आपने जब आके तकबीर तहरीमा कहा और फिर फ्यू सेकंड के लिए खड़े हो गए तो क़याम हो गया। फिर आपने रुकू में इमाम को पकड़ लिया इससे पहले कि उसने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, तो आपने चाहे एक दफ़ा वो पढ़ लिया और वहाँ पहुँच के उस वक़्त ना, तो फिर आपका ये रकात होगी। अगर उसके बाद उसने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह दिया, अब आपने रुकू किया भी तो आपका नहीं होगा, तो इसलिए वो सजदे में तो होती ही नहीं ना। हाँ, तो वो आप दोबारा पढ़ेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, जो नमाज रह गई, जैसे आपने आए और आपने इमाम के साथ मिले तो भाई आप चौथी रकात में मिल गए, इशा पढ़ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, खड़े होंगे। आपने एक रकात सिर्फ पढ़ी है ना तो इमाम के साथ, तो आप खड़े होंगे। तो अब शुरू करेंगे तरतीब पहले वाली, सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत मिलाएंगे साथ, और फिर ये पढ़ के तो फिर आप बैठ जाएंगे, ठीक है ना, रुकू सुजूद करके फिर बैठ जाएंगे। उसके बाद तशहुद पढ़ के फिर उठेंगे। अब आपकी 2 रकतें हो गई। तो अब फिर जब उठेंगे तो अब अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू सुजूद करके फिर खड़े हो जाएंगे, और फिर अब आखिरी रकात रहेगी ना, तो अब सिर्फ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तरतीब होगी, ठीक है।
اچھا ایک سیکنڈ، وہ آپ فرما رہے ہیں 61 ایک 60 آیت میں، اچھا ایک سیکنڈ میں نکالتا ہوں آیت نمبر 60 میں، ایک سیکنڈ ان کو جو ہے شیخ صاحب کو میں بتا رہا ہوں۔ جی شیخ صاحب کہاں گناہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم الیہ مرجعکم، نہیں اچھا یہ کم جو ہے نا اس کے اندر گناہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ کم جو ہے یہاں پہ صرف نارمل میم ہے، یہ ساکن ہے نا، اس کے بعد با ہو تو ہم کرتے ہیں، جیسے اگلے پہ ینبئکم، کیونکہ ہم نے کیوں کیا، ایک ہی لیٹر میں نے بتایا تھا کہ جب میم کے بعد با آئے گا تو پھر ہم گناہ کریں گے، لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مرجعکم یہاں پہ جو ہے گناہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ایک تو میم ساکن ہے صرف نارمل، اس کے بعد با بھی نہیں اور دو میمیں بھی نہیں ہیں، تو یہاں پہ سا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ نہیں کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ چلو ماشاء اللہ۔ گھر میں جب جاتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہاں تو اس میں اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں صبح میں گھر میں؟ وہ دیکھیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں مرد کے لیے اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے نا، تو وہ عورتیں تو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مرد کیا تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہاں جو سارے چاہے سنت اعتکاف ہو، نظر اعتکاف ہو یا نفل اعتکاف ہو، 3 قسمیں ہیں نا، تو وہ مسجد میں تو مردوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو تو ویسے ہی ثواب ملنا ہے، وہ جو ہے آپ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، ولا تجعلوہا قبورا، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ، تو وہ آپ کو ویسے ہی ثواب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سنتے اور نوافل پڑھنا گھر میں افضل ہیں، بہتر ہیں، اور فرض جو ہے جس طرح مرد کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے اور ضروری ہے، واجب ہے، اور اسی طرح سنتے اور نوافل گھر میں پڑھنا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جیسے ہم جیسے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اب یہاں سے کہاں جانا ہے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں ہی پڑھ کے جائیں کہ بجائے کہ وہ قضا کر دیں۔ اور کوئی کسی کا سوال؟ جی نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی آدمی آ کے سلام کرتا ہے تو اس وقت جواب کیا کریں؟ جی زر خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے نماز پڑھا ہو، نہیں ان کی بات صحیح کہ پہلے جو ہے اسلام میں دیکھو کہ جب یہ تبدیلیاں جو آئیں نا نماز میں بھی، ایک وقت تھا کہ پہلے نماز کے اندر ہی سلام کا جواب دیتے تھے، تو ایک صحابی جو نا ہجرت سے واپس آئے نا، تو اس وقت حکم آ گیا تھا نا کہ نماز میں اب جواب نہیں دے سکتے یا کوئی کلام نہیں کر سکتے، تو کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو وہ صحابی آئے تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا السلام علیکم، تو اب سارے جو تھے نا، کوئی بھی آگے جماعت ہو رہی تھی نا، تو کوئی بھی نہیں بولا، تو پہلے تو ہوتا تھا نا سلام کرتے تھے تو آگے سے جواب دے دیتے تھے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی کسی نے نہیں سلام کر دیا، انہوں نے پھر کہا السلام علیکم، اب جو ہے نا پھر کسی نے نہیں جواب دیا، ان کو اور غصہ ہے کہ بھائی یہ کوئی نہیں جواب دے رہا، پھر جو ہے انہوں نے تیسری دفعہ کہا نا، تو انہوں نے پھر ان کو دوسرے صاحب پھر کیا بھائی خاموش رہو، پھر بتایا بعد میں کہ اب نماز جو ہے اس میں سلام کا جواب دینا جو ہے منع کر دیا گیا، تو اس لیے وہ کہے بھی تو آپ نے نہیں دینا، آپ اپنی نماز خراب کر لیں گے۔ اسی طرح ایون کوئی چھینک مارتا ہے تو آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہنا، اپنی نماز خراب کر لیں گے، ہیں۔ اسی لیے نماز جو ہے اس کو باہر والے بندے کو نہیں کچھ کرنا چاہیے، جیسے ایک بندے نے نماز پڑھ رہا تھا تو اس میں سورت کو بھول رہا ہے، کوئی اونچی پڑھ رہا تھا، تو ایک بندہ نماز سے باہر ہے کہ پیچھے مقتدی بھی نہیں، تو یہ کوئی وہاں سے قرآن پڑھ رہا تھا بیٹھا یا ویسے بیٹھا تھا، تو یہ باعث سے لقمہ دے دیتا ہے اس کو، تو اس کا لقمہ اگر اس نے لے لیا تو اس سے بھی اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس والے باہر والے کی نہیں، تو اس لیے جو ہے نماز میں سلام، طعام، شراب منع خرابیاں ہو رہی تھی تو وہ پیچھے قرآن کھول کے لوگ مت دے۔ نہیں، وہ نماز کے اندر ہوگا نا، اٹس اوکے، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے نا، اٹس اوکے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو بندہ نماز اس کے اندر ہے ہی نہیں، ہاں ہاں ماشاءاللہ، بڑا اچھا شیخ صاحب سوال پوچھا ہے، بڑا اچھا کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، تو یہ اونچی آواز میں یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تو اس لیے یہ بے ادبی ہے۔ جب آپ آئیں یا کلاس ہو رہی ہے تو انسان کو آ کے اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، چپ کر کے تو بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا،
یا جیسے کئی دفعہ دیکھا ہے لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ آتا ہے تو سارے قرآن چھوڑ کے، تو بھائی ہم افضل کو چھوڑ کے، یعنی اللہ کا کوئی ذکر کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک ادنا کی طرف متوجہ ہوئی اس بندے کی، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو بید بھی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب ایسی جگہ پہ جائیں یا ایسی محفل میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ آرام سے جا کے بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے آرام سے بیٹھ جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے جب بھی بندہ جاتا ہے سارے قرآن پاک چھوڑ کے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں سلام کرنا، جو کہ مناسب اور صحیح نہیں۔ جی اگر آپ جمعے کے لیے بیان فرما رہے ہیں تو لوگ بیٹھے ہیں، باہر سے کوئی آگے اسلام اونچا بلاتا ہے تو وہ جواب دیں؟ جواب اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو جو نہیں پڑھ رہے وہ تو دے دیں۔ جواب جو وہ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کا بیان سن رہے ہیں جمعے کا، ہاں تو وہ پھر وہ بھی بہتر ہے کہ وہ جواب ایسے ہی، جواب تو بس وعلیکم کہنا نا تو اندر کہہ لے، لیکن اچھا نہیں کہ وہ، ہاں جی ماشاء اللہ۔ اپنا انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ ایک دو ہفتہ پہلے ایک ٹی وی میں کسی نے سوال کیا ایک عالم نے، وہ کہتے ہیں کہ انسان سے بہتر فرشتے ہیں اور انسان سے بہتر جن ہیں جن کو آگ اور نور سے پیدا کیا گیا۔ تو کیا یہ ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات؟ بھائی وہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے کیا، دیکھو سب سے افضل کون ہے خدا کے بعد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے ثابت ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں نا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو ان کو نہیں سمجھ ہوگی بھائی وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں نا بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ یعنی خدا کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ سارے مسلمان اور ہر ایک اس کے اوپر، سارے نبی، ہر فرشتے اور جنات، ہر ایک اس پہ متفق ہیں کہ اللہ کے محبوب سب سے افضل ہیں۔ تو بھائی پھر جو ایسی بات کہہ رہا ہے شاید اس کو بیچارے کو لا علمی میں کہہ رہا ہو، شاید وہ ان کو سمجھ اس طرح ہی ہو۔ یا آپ کو سمجھ، ایک عالم سے پتہ نہیں پھر عالم تو نہیں ہوں گے، وہ اپنا شیعہ تھے یا جو انہوں نے کہا کہ انسان سے بہتر۔ آج کل میری بات سنو، یہ جو ہے نا جواب دینا کوئی ایسے نہیں، ٹی وی پہ تو بھائی وہ ہے ہی ٹی وی نا، اسی لیے وہاں تو آپ نے دیکھا جناب وہ کوئی کتب بنا ہوتا ہے اور کتب والی کوئی چیز ہی اس کے اندر ہے، تو بھائی اس کو پوچھے گا بندہ، اور وہ جو ہے نا ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں۔